السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال کہ شیعہ حضرات کا نماز جنازہ یا نکاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں، تو ایسے حضرات جن کے عقائد باطلہ ہیں یا ضروریات دین کے منکر ہیں، مثال کے طور پہ حضرت علی کو خدا ماننا، جبرائیل علیہ السلام کو خائن کہنا کہ وہی جو ہے حضرت علی یا امام غائب کی طرف بھیجنا تھی، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ نے خیانت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیج دی، یا موجودہ قرآن کو تحریف شدہ ماننا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ آخری نبی ہیں نہیں ہیں، یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی پاک دامنی کے بارے میں خدا تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات کا نزول کیا، ان کے بارے میں زنا کی نسبت کرنا، یا تمام صحابہ کو مرتد کہنا، ایسے اگر وہ عقائد کا حامل ہے یا ضروریات دین کا وہ منکر ہے تو ایسا بندہ کافر اور مرتد ہے، جو کہ دور حاضر کے اکثر شیعہ حضرات میں یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب ایسے آدمی کا نماز جنازہ پڑھانا سخت حرام ہے، اور نکاح پڑھانا بھی سخت حرام ہے، اور جو ایسوں کا نماز جنازہ پڑھاتا ہے یا نکاح پڑھاتا ہے، ایسے آدمی کو جلد از جلد معزول کرنا واجب ہے، یہاں تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اور اگر وہ اس بنا پر پڑھاتا ہے کہ کار ثواب ہے یہ، یا ان کے مذہب کو حق جانتا ہے، تو وہ مسلمان نہ رہا اور اس کا نکاح بھی ختم ہو گیا۔ اب اس کے لیے تجدید اسلام اور تجدید نکاح دونوں ضروری ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو فتاوی عالمگیری جو کہ اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے، اس میں یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ فتاوی عالمگیری مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کی یہ چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 264 اور جلد نمبر 2 ہے۔ بڑی ہی وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو ذکر کیا گیا کہ من انکر امامت ابی بکر، جس نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کا انکار کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فہو کافر، وہ کافر ہے، وعلی قول بعضهم فہو مبتدع، اور بعض کے قول کے مطابق وہ بدعتی ہے، ولیس بکافر، کافر نہیں ہے، لیکن آخر میں راجح مذہب کو بیان کیا والصحیح انہ کافر، اور صحیح یہی ہے کہ وہ کافر ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وکذالک من انکر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی اصح الاقوال کذا فی ظہیریہ، کہ اسی طرح جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خلافت کا انکار کرے وہ بھی کافر ہے، اور ظہیریہ میں صحیح اقوال میں سے یہی ہے۔ اب دیکھیں یہ ساری کی ساری موجودہ شیعہ حضرات میں چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں اور حضرت عمر فاروق کی خلافت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور آگے کہا وَيَجِبُ إِكْفَارُهُمْ بِإِكْفَارِ عثمان، کہ ان کی تکفیر کرنا یعنی کہ ان کو کافر سمجھنا واجب ہے، بِإِكْفَارِ عثمان، کیونکہ حضرت عثمان کی وہ تکفیر کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کو وہ کافر سمجھتے ہیں، وعلی اور حضرت علی کو، وطلحہ اور طلحہ کو، وزبیر اور زبیر کو، وعائشہ اور عائشہ کو، وَيَجِبُ إِكْفَارُ الزَّيْدِیَّہ، اور فرقہ زیدیہ کی تکفیر بھی واجب ہے، کلہم، تمام کے تمام، فی قولہم، ان کے قول کی وجہ سے، بھی انتظار نبی من العجمی، کہ اجمیوں میں سے ایک ایسا نبی آئے گا، ینسخ دین نبینا و سیدنا محمد، جو ہمارے نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو منسوخ کر دے گا، قضا فی الوجیزی، اور وجیز میں اسی طرح آیا۔ آگے ارشاد فرمایا ویجب اکفار الروافد، روافد کا تکفیر بھی واجب ہے، فی قولہم، ان کے قول کی وجہ سے، برجعۃ الاموات الی الدنیا بتناسخ الارواح، وہ عقیدہ تناسخ ارواح رکھتے ہیں کہ شکل بدل کے مردے آ جاتے ہیں، یہ جو آج کل ہندو بھی عقیدہ رکھتے ہیں، وبی انتقال روح الالہ الی الائمہ، اور یہ کہ اللہ کی روح جو ہے وہ ائمہ کی طرف آ جاتی ہے، اس وجہ سے بھی ان کی تکفیر لازم ہے، وبی قولہم فی خروج امام باطن، اور اس وجہ سے بھی کہ ایک امام باطن آئے گا، وبی تعطیلہم الامر والنہی الی ان یخرج الامام الباطن، کہ یہ امر اور نہیں کے جتنے بھی حکامات ہیں یہ معطل ہیں اس وقت، یہاں تک کہ امام باطن نہ آ جائے، یعنی کہ اس وقت پھر اجرا ہو جائے گا، یعنی کہ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ باطنی طور پر وہ ختم نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ وبی قولہم ان جبرائیل علیہ السلام، اور اس قول کی وجہ سے کہ جبرائیل علیہ السلام غارت الوحی الی محمد،
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط وحی کر دی دون علی بن ابی طالب، کہ وحی کرنا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے گئے خیانت کرتے ہوئے۔ آگے حکم بتایا وَهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمُ، اور یہ قوم خارجون عن ملت الاسلام، یہ ملت اسلام سے خارج ہیں، احکامہم احکام المرتدین، ان کے احکام مرتد کے احکام ہیں۔ تو اب خود سوچ لیجئے کہ ایک مرتد کا نماز جنازہ پڑھانا اور اس کا نکاح پڑھانا اور اس کو مسلمان سمجھ کے پڑھانا یا ثواب سمجھ کے پڑھانا، اس سے سب سے پہلے اس کا ایمان ضائع ہوگا، اور اس کے ایمان کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس کا نکاح بھی جاتا رہے گا۔ اب سب سے پہلے اس کے اوپر توبہ اور پھر تجدید اسلام اور پھر تجدید نکاح اس کا کیا جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔